نیکسٹ ہمارے جو اسپیکر مہمان ہیں وہ ہیں محمد منیر احمد صاحب، ریٹائرڈ چیف مینیجر اسٹیٹ بینک آف پاکستان، اور آج کل جو ٹیکس کا متبادل نظام جس کو کہا جا سکتا ہے زکوٰۃ کے حوالے سے بہت کام کر رہے ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اسٹیج پہ اور اپنے خیال کا اظہار کریں. یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں ایک سیلیبریشن کے لیے فار ایکسیلنس، ٹو اپریشیٹ ایکسیلنس. یہ چیز ہمارے ملک میں بہت تھوڑی ہے. جیسے ابھی اسپیکرز نے بتایا کہ پالیٹکس بڑی ہے، بلیم گیم بہت زیادہ ہے. تو یہ بڑا اچھا آج ایونٹ ہے اور مجھے خوشی ہے کہ مجھے بھی اس میں بات کرنے کو موقع دیا گیا. جیسے ابھی بتایا، میں اسٹیٹ بینک کا ریٹائرڈ چیف مینیجر ہوں اور یہ ٹاپک ریلیٹ کرتا ہے اسٹیٹ بینک کے ساتھ. دو باتیں میں کہوں گا کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے. ایک تو اعجاز صاحب کے بارے میں اور دوسری ان کی بک کے بارے میں. اعجاز صاحب کو میں 5 سال سے جانتا ہوں. ایک ورکشاپ میں ان سے ملاقات ہوئی تھی تو بتایا کہ یہ ایکسپورٹ امپورٹ پر لیکچرز دیتے. اس کے بعد یہ مجھے اپنے ایونٹ سے آگاہ کرتے رہے. کبھی تو یہ اسٹیٹ بینک کا فنکشن ہے، اسٹیٹ بینک کا ٹریننگ پروگرام ہے، وہاں لیکچر دے رہے ہیں. نباف اسلام آباد میں اسٹیٹ بینک کا ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے، وہاں گئے ہوئے ہیں. کبھی کسی چیمبر میں گئے ہوئے ہیں، کبھی ریڈیو پر انٹرویو دے رہے ہیں، کبھی کوئی اور ورکشاپ کر رہے ہیں. تو ایک چیز میں سوچ رہا تھا کہ جو آدمی اس قدر بزی ہو، what should be the ultimate end? There should be a book. کہ ایک کتاب آنی چاہیے اعجاز صاحب کی طرف سے. A person who is so busy. اور جو ان کی بزنس ہے اس کی جو کوئی حد نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے. ٹی وی پر بھی آ رہے ہیں، ریڈیو پر بھی پیغام دے رہے ہیں. تو مجھے خوشی ہوئی جب ان کا میسج آیا کہ سر وہ بک تیار ہو گئی. تو میں آئی اپریشیٹ اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور ایک اقبال کا شعر ان کے نام کرتا ہوں. اقبال کے میرا شوق، میرے 2 شوق ہیں الحمدللہ. آئی ایم اے سینئر سٹیزن ریٹائرڈ آفیسر آف اسٹیٹ بینک. علامہ اقبال اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو علامہ صاحب کا ایک شعر کا مصرع ہے، معجزۂ فن کی ہے خون جگر سے نمود. معجزۂ فن کی ہے خون جگر سے نمود. کتاب لکھنا آسان نہیں. اور پھر اس ٹاپک پر جس پہ نہ آپ کوئی افسانہ لکھ سکتے ہیں، نہ آپ کوئی کہانی لکھ سکتے ہیں. اٹ از آل رولز اینڈ ریگولیشنس. اور رولز بھی کس چیز کے بارے میں ہیں؟ ایکسپورٹ کے بارے میں یا امپورٹ کے بارے میں، جو عام بندے کا پروفیشن نہیں ہے، جس سے عام بندے کا واسطہ نہیں پڑتا. مجھے اندازہ ہے ایز اے چیف مینیجر اسٹیٹ بینک what is the importance of this book. ہمارے ساتھ چیمبر سے لوگ بیٹھے ہیں. ایکسپورٹ میں 3 پارٹیاں ہوتی ہیں. پہلے تو ایکسپورٹر، پھر اس کا کمرشل بینکر، کمرشل بینک کوئی بھی ہو، اور تیسرا اسٹیٹ بینک. میں 3 جگہ اسٹیٹ بینک کا چیف مینیجر رہا ہوں، سیالکوٹ، گجرانوالہ، لاہور میں. یہ سارے ہی ایکسپورٹ سٹی ہیں. ایکسپورٹ بھی ہے، امپورٹ بھی ہے. جب پرابلم حد سے گزر جاتا ہے پھر ایکسپورٹر اسٹیٹ بینک کے پاس آتا ہے، سر یہ مسئلہ ہو گیا، یہ پرابلم ہو گیا. کیونکہ اویئرنیس نہیں ہے اس سبجیکٹ کے بارے میں. اویئرنیس نہیں ہے کیونکہ ایکسپورٹر نے جانا ہے کمرشل بینک کے پاس. اس کی ایکسپورٹ ہوگی تھرو کمرشل بینکس اور پھر الٹیمیٹلی آئے گا اسٹیٹ بینک کے پاس. کیونکہ اگر ایکسپورٹ ہوئی اور اس کے پروسیڈز نہیں آئے، پیسے نہیں آئے باہر سے، تو اسٹیٹ بینک ول کم انٹو ایکشن. اور بڑا وہ خطرناک ایکشن ہوتا ہے کہ ہم FIR تک دیتے ہیں، پھر ہماری اپنی کورٹ ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے جو ان کی بک ہے، اٹ از اے گریٹ اچیومنٹ ان دیٹ فیلڈ. فارن ایکسچینج کا جو فیلڈ ہے وہ ٹیکنیکل ایریا ہے اور اس میں اکثر کمرشل بینکس کو بھی پتہ نہیں ہوتا. شاید میرا ٹائم ختم ہو رہا ہے، میں ایک بات کر کے آپ سے اجازت لوں گا کہ یہ ٹاپک کتنا اہم ہے. میں سیالکوٹ میں چیف مینیجر تھا تو میرے پاس ایک کیس آیا
بڑا خراب ہو کے کہ سیالکوٹ ایئرپورٹ نے جاپان سے کچھ اکوپمنٹس منگوائے تھے. اب اس کی پیمنٹ کرنی تھی سر. تو وہ جاپان والے یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں آپ فورن ایکسچینج نہ بھیجیں, ہمیں سیالکوٹ ایئرپورٹ کے شیئرز دے دیں. لیکن جو کمرشل بینکر تھا کنسرنڈ, ہی واز ناٹ اویئر آف دا رولز. رول میں لکھا ہوا کہ پیسے واپس آئیں گے. اب دیکھیں نا, آپ چیزیں اپنی باہر بھیجیں تو پیسے بھی واپس آئیں گے. وہ اڑ رہا تھا کہ نہیں, پہلے ہم پیسے بھیجیں گے پھر آپ شیئر کے لیے اپلائی کریں. میرے پاس وہ بائی دا وے میری چیمبر سے ملاقات ہوئی, چیمبر کی میٹنگ تھی. انہوں نے کہا یہ ہمارا مسئلہ ہے, آپ کیا کر سکتے ہیں. میں نے کہا اٹس نو پرابلم, وی رائٹ ٹو آور ہیڈ آفس کراچی. وہ تو ہمیں جاپان کہہ رہا ہے کہ ہمیں فورن ایکسچینج نہ دو, الٹا ہمیں شیئر دے دو ایئرپورٹ کے. لیکن وہ بینکر نہ جاننے کی وجہ سے, کیونکہ وہ مینول کو نہیں, اسٹیٹ بینک کا اپنا ہے فورن ایکسچینج مینول, تو ہم نے ہیڈ آفس سے ریکویسٹ کی کہ یہ تو ہمارے ملک میں فورن ایکسچینج آ رہا ہے. تو انہوں نے فوراً اپروول دے دی, اور ہم نے اسٹیٹ بینک, ہم نے سیالکوٹ سے فورن ایکسچینج نہیں بھیجا, شیئر بھیج دیے جاپان کی کسی فرم کو, اور ہمارا فورن ایکسچینج بچ گیا. یہ امپورٹنس ہے. اعجاز صاحب نے جو کام کیا ہے, جو اب یہ ہم فنکشن کر رہے ہیں اور یہ خود اویئرنیس کر رہے ہیں, تو میں آئی انڈرسٹینڈ کہ دس book will be a great addition in the existing body of knowledge about foreign exchange. اور اس پہ یہ آج کا فنکشن کے علاوہ اور بھی ہمیں ایسے فنکشن کرنے چاہیے, جس میں غالباً میں ہی واحد بینکر ہوں, اور بھی کمرشل بینکر کو آنا چاہیے, ان کو بتانا چاہیے. تو میں پھر ایک بار اعجاز صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے گریٹ کام کیا ہے, اور آئندہ بھی انشاءاللہ اس کو میں اور کریں گے. تھینک یو ویری مچ.